بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشان بصیرت کا آڈیو بک سیکشن ہے۔ ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے اسلام اور عصر حاضر کی ضروریات، تقریر استاد شہید مرتضی مطہری، ترجمہ مجلس مترجمین، ناشر دارالثقلین۔ اب ہم کتاب کا لاسٹ پارٹ پارٹ نمبر 21 پڑھیں گے۔ بنی امیہ حضرت علی کی نظر میں۔ حضرت علی علیہ السلام نے بنی امیہ کے بارے میں اظہار رائے کرتے ہوئے فرمایا، میرے نزدیک تمہارے لیے سب فتنوں سے زیادہ خطرناک بنی امیہ کا فتنہ ہے، جسے نہ خود کچھ نظر آتا ہے اور نہ اس میں کوئی چیز سجھائی دیتی ہے۔ اس کے اثرات تو سب کو شامل ہیں، لیکن خصوصی سے اس کی آفت خاصی لوگوں کے لیے ہیں۔ جو اس میں حق کو پیش نظر رکھے گا اس پر مصیبتیں آئیں گی، اور جو آنکھیں بند رکھے گا وہ ان سے بچا رہے گا، اور ان کی مصیبت اس طرح گھیرے رہے گی کہ ان سے داد خواہی ایسی ہی مشکل ہو جائے گی جیسے غلام کے لیے اپنے آقا سے اور مرید کی اپنے پیر سے۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 91۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، میں اپنے بعد جس عظیم ترین فتنہ سے ڈرتا ہوں اور مجھے جس کا خوف ہے وہ بنی امیہ کا فتنہ ہے۔ یہ ایک اندھا اور تاریک فتنہ ہے، یعنی لوگوں کو ایک مبہم حالات سے دوچار کر دے گا کہ انہیں سرے سے کسی چیز کا احساس ہی نہ ہوگا اور وہ اندھیرے میں رہیں گے۔ اس کے اثرات ہر شے پر چھائیں گے، لیکن اس کی بلا اور مصیبت اہل حقیقت کے ایک معین گروہ کے لیے مخصوص ہوگی، بالخصوص ان میں سے ایسے افراد کے لیے جو بصیرت اور دانائی کے حامل ہوں گے۔ جس کسی کے ذہن میں بھی انہیں تھوڑی سی روشنی کا پتہ چلے گا، اس کے تن پر اس کا سر باقی نہ رہے گا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ بنی امیہ کے مستقبل میں ان کے مقابل تمہاری حالت یوں ہوگی جیسے آقا کے سامنے غلام کی ہوتی ہے۔ وہ تمہارے ساتھ غلاموں کا سا سلوک کریں گے۔ خود حضرت علی علیہ السلام نے اپنے زمانے میں حضرت عثمان کے بعد خلیفہ بنے۔ حضرت عثمان کے زمانے میں ظاہری طور پر تو وہ حکمران تھے، لیکن حقیقت میں بنی امیہ کی حکومت تھی، اور انہی کا حقیقی اثر و نفوذ تھا، جس کی وجہ سے انتہائی بگاڑ پیدا ہو گیا تھا۔ دنیا اسلام کے باہر سے بالکل آنکھیں بند کر لی تھیں، حالانکہ ایک سیاستدان ایسے حالات میں لوگوں کو مطمئن کرنے اور داخلی مشکلات سے ان کی توجہ ہٹانے کے لیے انہیں باہر کی طرف متوجہ کرتا ہے، اور لوگوں کو فریب دینے کے لیے کہتا ہے کہ اے لوگوں، ہم چین، ترکستان، مغرب اور یورپ میں دشمن سے جنگ کے لیے جانا چاہتے ہیں، جبکہ حضرت علی نے اپنی خلافت کے پہلے ہی دن اعلان کر دیا کہ میں اندرونی حالات کی اصلاح کروں گا۔ ایسا اسلام جس کا ظاہر باقی ہو اور باطن اور روح نہ ہو، وہ ساری دنیا کو بھی فتح کر لے تب بھی اس کی کوئی قیمت نہیں۔ قیمت اس اسلام کی ہے جس میں روح اور معنویت پیدا ہو۔ ایسا اسلام جس کا حکمران معاویہ جیسا فرد ہو، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شدید داخلی مسائل اور مشکلات کے باوجود حضرت علی کی خلافت تاریخ اسلام میں ایک اہم موڑ، ٹرننگ پوائنٹ کی حیثیت رکھتی ہے۔ تاریخ اسلام کے اندر دنیا کی نسبت سے نہیں، تاریخ اسلام میں یعنی اندر کے معاملات پر توجہ داخلی اصلاحات اور داخلی دشمنوں کی طرف توجہ کے لحاظ سے۔ یہ اہم موڑ حسین ابن علی علیہ السلام کی تحریک میں اپنے عروج پر جا پہنچا۔ امام حسین علیہ السلام نے اس وقت تحریک برپا کی جب معاویہ کو خلیفہ کے عنوان سے برسر اقتدار آئے ہوئے 20 سال گزر چکے تھے۔ معاویہ اس سے پہلے 20 سال تک شام پر حکومت کرتے رہے تھے۔ وہ خلیفہ نہیں تھے، لیکن حکومت انہی کی تھی۔ ان کی حکومت نے ان 20 برسوں میں ایک طرح سے اور اس کے بعد خلافت کے 20 برسوں میں دوسرے انداز سے حقیقتاً ایک ایسا کام کیا جس نے اسلام کو اندر سے خالی اور کھوکھلا کر دیا، لیکن باہر ان کی لشکر کشیاں بہت شاندار تھیں اور ان کی فتوحات بڑی عظیم تھیں،
اور ان تمام باتوں نے لوگوں کو فریب میں مبتلا کر رکھا تھا۔ باہر تو انہوں نے فتوحات کی، لیکن اندر وہ خود اسلام سے برسر پیکار رہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ آخری عمر تک ان کے اندر سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کینہ نہ گیا تھا۔ چی جائے کہ دوسرے افراد سے امتیازی سلوک کا جو سلسلہ حضرت عثمان کے دور سے شروع ہوا تھا، وہ معاویہ کے دور میں اپنے عروج تک جا پہنچا۔ یعنی وہ اسلام جس میں سیاہ و سفید، عرب و عجم، غنی و فقیر نہیں، جس میں اونچ نیچ نہیں ہے، انہوں نے آ کر ایک ایسا طبقاتی اسلام بنا ڈالا جس کی دنیا میں کوئی نظیر نہ ہو۔ واقعاً اگر علی، حسین ابن علی اور ائمہ اطہار مقابلہ نہ کرتے تو انہوں نے ایک ایسا اسلام گڑھ لیا تھا کہ کوئی کفر بھی جس کے برابر نہ ہوتا۔ اسلام کی تباہی کے لیے ان کے اقدامات، ان کا سب سے پہلا کام یہ تھا کہ اسلام نے جس عربی قومیت و ملیت کے تعصب کا گلا گھونٹا تھا، انہوں نے پھر اسے زندہ کر دیا۔ وہ لوگوں سے کہتے تھے کہ جہاں تک ہو سکے اپنے بچوں کو شعر یاد کراؤ۔ دور جاہلیت کے وہ اشعار جو عربوں کے زمانے جاہلیت کی ثقافتی میراث تھے، وہ لوگوں کو جاہلیت کے اخلاق و عادات کی طرف لوٹانا چاہتے تھے۔ ان کے امتیازی سلوک کا سلسلہ یہاں تک جا پہنچا کہ انہوں نے لکھا کہ جب تک کوئی عرب موجود ہو، کسی غیر عرب کو جماعت کی امامت کا حق نہیں ہے، اور جب تک کوئی عرب موجود ہو، کسی غیر عرب کو جماعت کی پہلی صف میں شرکت کا حق نہیں، اور ایسے ہی دوسرے امتیازی اقدامات۔ انہوں نے وہ تمام عوامل جو دنیا اسلام میں تھے، انہیں اپنے مفادات میں اور دراصل حقیقت اسلام کے خلاف استعمال کیا۔ جب حضرت عثمان قتل ہو گئے تو ابتدا میں خلیفہ مظلوم کی حمایت کے نام پر نہایت چالاکی سے گریہ کرتے اور آنسو بہاتے تھے۔ وہ کہتے تھے، لوگوں، اسلام گیا، خلیفہ رسول کو مسند خلافت پر مار دیا گیا۔ حضرت علی نے ایک مکتوب میں انہیں لکھا، حضرت عثمان کے قتل کے سب سے پہلے ذمہ دار تم خود ہو۔ وہ پہلا شخص جس نے حضرت عثمان کے قتل میں معاویہ کے دست جرم کی نشاندہی کی علی ہیں، اور آج تاریخ اس رائے کی تائید کرتی ہے۔ جب تک تم زندہ عثمان سے فائدہ اٹھا سکتے تھے، تم زندہ عثمان کے حامی تھے، اور جس دن تم نے محسوس کیا کہ تم مردہ عثمان سے بہتر فائدہ اٹھا سکتے ہو، تو تم نے عثمان کو چھوڑ دیا، یہاں تک کہ تم نے تحریک دی اور کوشش کی کہ عثمان قتل ہو جائیں تاکہ تم ان کی لاش سے بہتر فائدہ اٹھا سکو، اور تم نے ایسا ہی کیا۔ وہ سب لوگ جو صفین میں جمع ہوئے تھے، ان کی اکثریت علی ابن ابی طالب سے قربتاً اللہ سے جنگ کر رہی تھی۔ قرآن میں ہے کہ اگر کوئی مظلوم قتل ہو جائے تو اس کے ورثاء کو حق حاصل ہے کہ وہ اس کے خون کا مطالبہ کریں۔ معاویہ حضرت عثمان کے رشتےداروں اور ان کے نزدیکی ترین فرد بن کر اب ان کے خون کا مطالبہ کر رہے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ قاتلان عثمان علی کے ارد گرد موجود ہیں، انہیں میرے حوالے کیا جائے۔ وہ خود علی کو بھی طلب کر رہے تھے، لیکن در حقیقت وہ قاتلان عثمان کے نام پر حضرت علی کو کمزور کرنا چاہتے تھے۔ عجیب یہ ہے کہ تاریخ بتاتی ہے کہ جب تک علی زندہ تھے، معاویہ ہمیشہ قاتلان عثمان کا ذکر کرتے تھے، اور جب حضرت علی کی شہادت واقع ہو گئی تو پھر اس سلسلے کو چھیڑنا بنی امیہ کی سیاسی مصلحت کا تقاضا نہ تھا۔ وہ قاتلان عثمان جن کے نام پر انہوں نے جنگ صفین برپا کی تھی، 14 ماہ تک یہ جنگ لڑی گئی اور دسیوں ہزار افراد خون عثمان کے مطالبے اور قاتلان عثمان کے تعاقب کے نام پر قتل ہو گئے۔ اور جب علی، جو معاملے کا موضوع اصلی تھے، باقی ہر چیز بہانہ تھی، جب وہ چلے گئے تو معاویہ نے ایک دم سکوت اختیار کر لیا اور قاتلان عثمان کا نام تک نہ لیا، اور یہ نہ کہا کہ اب جب اقتدار ہمارے ہاتھ میں آ گیا ہے تو ہم ایک کمیٹی تشکیل دیں گے تاکہ واضح ہو جائے کہ قاتلان عثمان کون لوگ تھے۔ پھر انہوں نے اس بارے میں ایک جملہ تک نہ کہا، اور ان لوگوں کو بھی احساس نہ ہو سکے کہ قاتلان عثمان کے نام پر جو اس قدر خون بہایا گیا ہے،
اب جب معاملہ تمہارے ہاتھ میں ہے تو انہیں سزا کیوں نہیں دیتے؟ وہ کہتے تھے کہ اس وقت اسلام کی مصلحت تقاضا نہیں کرتی۔ انہوں نے روحانی عناصر سے بھی فائدہ اٹھایا، یعنی صحابہ رسول میں سے چند افراد جنہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہوئی تھی، اور انہی لوگوں کے درمیان ایک معنوی اور روحانی احترام حاصل تھا۔ معاویہ نے ان کی خدمات حاصل کی۔ ان میں سے جو لوگ مال دنیا کے اسیر و شفتہ تھے، ان پر پیسہ خرچ کیا، اور انہوں نے معاویہ کی مرضی کے مطابق احادیث رسول گڑھنی شروع کر دی۔ معاویہ نے حدیث سازی اور جعلی احادیث کا کارخانہ قائم کر دیا۔ ایک ذلیل شخص آیا اور کہنے لگا کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آیت اور لوگوں میں وہ بھی ہیں جو اپنی جان کو اللہ کی رضا کے لیے بیچ ڈالتے ہیں، اور اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 207 ابن عبد الرحمن ابن ملجم کے حق میں نازل ہوئی ہے۔ وہ ہستی جس سے معاویہ سب سے زیادہ ڈرتے تھے، یہاں تک کہ اس کی شہادت کے بعد بھی اس سے خوف زدہ رہتے تھے، یعنی جس کی یاد بھی انہیں دہشت زدہ کر دیتی تھی، وہ علی تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ علی قتل ہو کر ختم نہیں ہو گئے ہیں، وہ قتل ہونے کے بعد ایک قوت کی صورت میں اسلامی معاشرے میں ظاہر ہوئے ہیں، یہاں تک کہ اپنی زندگی سے بھی زیادہ قوی ہو گئے ہیں، یعنی لوگ آپ کی زندگی میں آپ کی قدر نہ جان سکے تھے، لیکن اب وہ علی کی قدر جان چکے ہیں۔ خود حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا تھا، جب تک میں زندہ ہوں تم میری قدر نہ جانو گے، لیکن جب میں چلا جاؤں گا تو اس کے بعد میری آرزو کیا کرو گے۔ معاویہ نے حضرت علی پر سب و شتم کو رائج کیا تاکہ علی کا نام ذہنوں سے نکل جائے، بلکہ ایک بری یاد کے طور پر تبدیل ہو جائے، کیونکہ نام علی کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ پس ذہنوں میں اس کی صورت الٹ ہو جائے۔ وہ کہتے تھے کہ ہمیں اس نسل سے سروکار نہیں، ہمیں ایسا کام کرنا چاہیے کہ آئندہ نسل متفقہ طور پر علی کو اسلام کا دشمن نمبر 1 سمجھیں۔ انہوں نے حکم دیا کہ ہر نماز جمعہ میں ممبروں پر، یہاں تک کہ مسجد نبوی میں ممبر رسول پر علی ابن ابی طالب پر قربتاً الی اللہ سب و شتم اور لعنت کی جائے۔ انہوں نے جو دوسرا کام کیا وہ زہر دے کر مارنے کا نہایت گھٹیا، ناپاک اور بزدلانہ عمل تھا، جس کی اسلام میں کسی صورت کوئی گنجائش نہیں ہے۔ وہ دنیا اسلام میں اس کام کے لیے معروف ہیں۔ وہ اپنے دشمنوں کو، ان دشمنوں کو جن کے لیے انہیں کوئی دوسرا راستہ نہ ملتا تھا، زہر دے کر ٹھکانے لگا دیتے تھے۔ اس طریقے سے شہید کیے جانے والوں میں سے ایک امام حسن مجتبیٰ تھے۔ اسی طرح آپ کی اولاد اور خدمت گاروں میں سے بھی چند افراد تھے۔ یہاں تک لکھا ہے کہ سعد بن ابی وقاص کو بھی معاویہ نے زہر دیا تھا۔ اسی طرح عبد الرحمن بن خالد بن ولید کو، معروف سردار خالد بن ولید کا ایک بیٹا عبد الرحمن تھا۔ عبد الرحمن بھی خلافت کا خواہش مند تھا۔ معاویہ نے جب دیکھا کہ اس کے سر میں خلافت کا سودا سمایا ہے تو اسے زہر دے کر ختم کر دیا۔ مالک اشتر نقی جب کوفے سے مصر جا رہے تھے تو ان کے لیے معاویہ نے اپنے جاسوسوں کو مقرر کیا۔ ان جاسوسوں نے راستے میں ایک منزل پر میزبان بن کر مالک اشتر کی دعوت کی اور زہر ملا کر شہد مالک کو کھلا کر انہیں مار ڈالا۔ ایک اور برا کام دشمن کا سر نیزے پر چڑھانا تھا۔ یہ وہ قساوت تھی جسے صرف عرب کی جاہلیت ہی پسند کرتی تھی۔ دنیا اسلام میں اس بری سنت کو معاویہ نے جاری کیا۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے اصحاب میں سے عمر بن حمق خزائی کو قتل کیا اور ان کا سر مقدس نیزے پر چڑھایا۔ بعد ازاں یہی کام یزید نے امام حسین علیہ السلام کے بارے میں کیا۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ انہی بنی امیہ کی اصل سیاست کا اجرا کیا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ جب حضرت عثمان خلیفہ ہوئے تو ابو سفیان بوڑھا ہو چکا تھا اور نابینا تھا۔ ایک محفل میں اس سے پوچھا، یہاں ہمارے اپنے سوا تو کوئی موجود نہیں؟ ایک شخص نے کہا، نہیں،
حالانکہ چند دوسرے افراد بھی وہاں موجود تھے۔ لوگوں نے دیکھا کہ وہ پکارا، اے بنی امیہ، خلافت کی گیند تمہارے ہاتھ آ گئی ہے، اب فقط ایک دوسرے کی طرف اس کا پاس دینا، اسے اپنے آپ سے باہر نہ نکلنے دینا۔ ان باتوں میں نہ آنا کہ کوئی جنت ہے اور جہنم ہے اور آخرت ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ مطمئن رہو، ملک ہے اور سلطنت ہے، اسے ہمیشہ اپنے لیے محفوظ رکھنا، خلافت کو اپنی وراثت بنا لینا۔ اب شورا وغیرہ کا سلسلہ بالکل ختم ہو جانا چاہیے۔ معاویہ نے اپنے باپ کی اس وصیت کو اپنے زمانے میں جاری کیا۔ انہوں نے پہلی بار موروثی خلافت کو عملی شکل دی، جس کے مطابق ایک باپ اپنے بیٹے کو مقرر کرتا ہے اور خلیفہ اس کے ذاتی تعین سے بنتا ہے، نہ کہ حکمیت کے ذریعے، یہاں تک کہ اس جھوٹے دعوے کی ضرورت بھی باقی نہ رہی کہ خدا نے اسے معین کیا ہے، کیونکہ ممکن تھا کہ بعض لوگ یقین کر لیتے اور قبول کر لیتے کہ یزید کو اللہ نے مقرر کیا ہے، بلکہ انہوں نے کہا کہ میں نے معین کیا اور تم اسے قبول کرو۔ اب دیکھیے کہ تاریخ اسلام میں کیسے حالات پیدا ہو گئے اور کس طرح اسلام کا ظاہر مکمل طور پر محفوظ ہے اور اس کا باطن اس طرح عیبدار ہو رہا ہے۔ امام حسین کی تحریک تاریخ اسلام کا ایک اہم موڑ۔ ایسے حالات میں حسین ابن علی نے قیام کیا اور اپنے قیام کے ذریعے تاریخ اسلام میں ایک تغیر پیدا کیا۔ انہوں نے لوگوں کو بیدار کیا، انہیں بتایا کہ وہ اسلام وہ نہیں جو بنو امیہ بتاتے ہیں، یہ اسلام کا ظاہر ہے، باطن نہیں۔ 8 ذی الحجہ کو جب سب لوگ حج کی طرف آ رہے تھے، وہ حج جو بنی امیہ کے قبضے میں تھا، وہ حج جو بظاہر حج تھا لیکن بباطن حج نہیں۔ امام حسین عین اسی وقت مکے سے رخ موڑ کر کربلا کی طرف کر لیتے ہیں۔ جس روز مدینے میں آپ کو بیعت کے لیے بلایا گیا اور آپ بیعت کے لیے تیار نہ ہوئے، حالانکہ مروان بن حکم نے بڑا زور لگایا اور کہا کہ اگر حسین آج یہاں سے بیعت نہ کریں تو انہیں یہیں قتل کر دو، ان کا خاتمہ کر دو۔ مدینے کا گورنر جو نسبتاً نرم مزاج آدمی تھا، وہ اس پر آمادہ نہ ہوا۔ امام حسین نے اسی وقت اندازہ کر لیا تھا کہ ایسے خطرے کا امکان ہے۔ امام حسین علیہ السلام مسجد مدینہ میں تھے۔ عبداللہ ابن زبیر بھی مسجد میں بیٹھا تھا۔ حاکم مدینہ کے کارندے نے ان دونوں کو حاکم کے پاس آنے کی دعوت دی۔ انہوں نے کہا تم جاؤ، ہم تمہارے پیچھے آتے ہیں۔ عبداللہ ابن زبیر نے امام سے پوچھا کہ اس وقت انہوں نے ہمیں کس لیے بلایا ہے؟ امام حسین نے فرمایا میرا خیال ہے کہ ان کا طاغوت مر گیا ہے اور ہمیں بیعت کے لیے بلا رہے ہیں۔ ہاں ایسا ہی تھا، انہوں نے امام حسین کو اپنے گھر بلایا تھا۔ امام حسین نے اندازہ کر لیا تھا کہ ممکن ہے وہاں وہ آپ سے بیعت طلب کریں، اور ان کے انکار کی صورت میں یہ سوچتے ہوئے کہ کہیں باہر نکل کے یہ ہمارے خلاف کھڑے نہ ہو جائیں، بہتر یہ سمجھیں کہ انہیں یہیں ختم کر دیں۔ یہی وجہ تھی کہ امام حسین بنی ہاشم کے چند افراد کو اپنے ہمراہ لے گئے۔ ان سے فرمایا تم دروازے کے پیچھے کھڑے رہنا اور اگر دیکھو کہ میری آواز بلند ہوئی ہے تو تم اندر داخل ہو جانا، لیکن اس کی ضرورت نہ پڑی۔ اولاً خود حاکم مدینہ تیار نہ ہوا، ثانیاً امام حسین نے پہلے سے جو اندازہ لگا لیا تھا اور اس کے تدارک کا اہتمام کر رکھا تھا، تو اس نے انہیں موقع نہ دیا۔ یہ معاملہ الٹ گیا۔ جو ہی مروان نے یہ جملہ کہا، ابا عبداللہ نے اس کا گریبان پکڑ کے اسے زمین پر پٹخ دیا اور کہا تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے۔ اس طرح یہ ماجرا ختم ہوا۔ ایک روز یہی مروان ایک گلی سے گزر رہا تھا کہ اس کی نظر حضرت ابا عبداللہ پر پڑی۔ نزدیک آئے اور بہت نرمی کے ساتھ سلام و اکرام کے بعد کہا یا ابا عبداللہ، میں آپ کو ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں، میری بات سنیں۔ اگر آپ یزید کی بیعت کر لیں تو آپ کو ہر چیز میسر آ جائے گی۔ آپ کی مصلحت کا تقاضا ہے کہ آپ یزید کی بیعت کر لیں۔ امام حسین نے اسے کیا جواب دیا؟ یہ نہیں فرمایا کہ میری ذاتی مصلحت کا یہ تقاضا نہیں، بلکہ فرمایا اگر بیعت کر لوں تو پھر اسلام کا کیا بنے گا، اور پھر اسلام پر سلام ہے اگر امت یزید جیسے حکمران کی حکومت میں مبتلا ہو جائے۔ یعنی یہ جو تو کہہ رہا ہے کہ میں یزید سے صلح کر لوں اور اس کے بیعت کر لوں، تو اس کے معنی یہ ہیں
کہ ہمیشہ کے لیے اسلام کی بربادی کے پروانے پر دستخط کر دوں، اور ایسا ناممکن ہے۔ اسلام اور اسلامی خلافت میں جدائی، یہی وجہ ہے جو ہم کہتے ہیں کہ امام حسین کی تحریک تاریخ اسلام کا ایک انتہائی اہم موڑ ہے۔ اس دن سے خلافت اور امور مسلمین پر مسلط لوگوں کا مسئلہ مکمل طور پر اسلام سے جدا ہو گیا، اور یہ عالم اسلام میں ایک سنجیدہ مسئلہ ہے۔ اس کے بعد سے دنیا اسلام کے اندر اسلام کے حق میں اور مرکز خلافت کے خلاف تحریکیں پیدا ہونا شروع ہو گئیں۔ خلافت ایک طرف ہو گئی اور اسلام دوسری طرف۔ خلافت کے چہرے پر پڑی نقاب الٹ گئی، لوگوں نے سمجھ لیا کہ اسلام اور خلافت کو ایک نہیں ہونا چاہیے۔ حقیقت اسلام کہیں اور ہے، بلکہ اسلام کے سب سے بڑے دشمن یہی لوگ ہیں جو اسلامی حکومت کا لبادہ اوڑھے ہوئے ہیں اور اسلام کے نام پر حکومت کر رہے ہیں۔ اگر یہ حادثہ رونما نہ ہوتا تو جو قومیں اسلام کی طرف آئی تھیں وہ اگر رسول اسلام کے خلفاء کو اس شکل میں دیکھتی تو کہتی کہ ہمیں کیا معلوم، شاید خود پیغمبر نعوذ باللہ ایسے ہی ہوں، کیونکہ ہم ان کے خلفاء کو تو ایسے ہی دیکھ رہے ہیں۔ لیکن جب آل رسول اولاد رسول ان خلفاء کے مقابل اٹھ کھڑی ہوئی اور ان کی مخالفت کرنے لگی تو مسلمان سمجھ گئے کہ اسلام اور اسلامی خلافت کے مابین فرق کرنا چاہیے۔ یہ فرق حسین ابن علی نے راہ اسلام میں اپنا خون دے کر قائم کیا۔ ایرانیوں نے اپنے دل کی گہرائیوں سے اسلام کے وفادار ہونے کے باوجود بنی امیہ کے خلاف جنگ کیوں کی؟ اس کی وجہ وہ حقیقت تھی جو علی اور حسین ابن علی کے ذریعے لوگوں کو سمجھائی گئی، اور وہ یہ کہ اسلام ایک چیز ہے اور اسلامی خلفاء ایک جدا چیز ہے۔ یہی وجہ تھی کہ ایرانیوں نے قیام کیا۔ البتہ ان کا خیال تھا کہ اگر بنی عباس خلیفہ ہو گئے تو وہ حقیقت اسلام کا اجرا کریں گے، اور بنی عباس نے بھی ایسے بہت سے وعدے کیے تھے، لیکن جب خلافت ان کے ہاتھ میں آ گئی تو انہوں نے بھی بنی امیہ کی روش اختیار کر لی۔ اسی بنا پر بعد میں ایرانیوں نے اپنی سیاسی آزادی کے بارے میں سوچنا شروع کیا۔ اسی دور سے وہ دامن اسلام سے اور زیادہ وابستہ ہو گئے اور اپنے آپ کو مرکز خلافت سے علیحدہ کر لیا۔ واقعاً آزادی کے ساتھ اسلام کی طرف مائل ہوئے۔ ایرانیوں نے اپنی سیاسی آزادی کے زمانے میں، یعنی اس دور میں جب انہوں نے خلافت کو مسترد کر دیا تھا، اسلام کی زیادہ خدمات انجام دی ہیں۔ البتہ بنی عباس بنی امیہ سے کہیں بڑھ کر سیاستدان دھوکے باز اور منافق تھے، اور انہوں نے بہت حد تک دنیا پر یہ ظاہر کر رکھا تھا کہ ان کی خلافت تقدس کا پہلو رکھتی ہے۔ لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بھی جگہ کے عہدیدار، عمرا اور حکام کو وہ لوگ اس وقت تک قبول نہیں کرتے تھے جب تک عباسی خلیفہ کا پروانہ ان کے پاس نہ ہوتا ہے، یعنی خلیفہ ان کی خلافت کی تائید کرتا تو لوگ مانتے ہیں، اگرچہ خلیفہ کے حکم کی حیثیت رسمی سی ہی ہو کے رہ گئی۔ یہاں تک کہ بعد ازاں ایک نہایت روشن فکر شیعہ عالم پیدا ہوا جس نے اس جھوٹی علامت کا بھی خاتمہ کر دیا، اور وہ تھے خواجہ نصیر الدین طوسی۔ انہوں نے کہا اس خلافت کو کوئی تقدس حاصل نہیں، انہیں یہ جھوٹی قداست گڑھ رکھی ہے۔ البتہ سعدی یہ غلطی کر بیٹھے، جبکہ خواجہ نصیر الدین طوسی کہتے تھے کہ اس آسمان خون نہیں برسائے گا اور اس کا حق بھی نہیں کہ خون برسے۔ وہ ایک شیعہ عالم تھے، انہوں نے اس جرات کی کہ اس غاصبانہ اسلامی خلافت کا اسلام کے حق میں خاتمہ کریں، خواہ یہ کام منگولوں کے ہاتھوں ہی ہو، کیونکہ کفر صریح کفر مستور پر انتہائی فوقیت رکھتا ہے۔ مستحسم میں اور چنگیز اور منگولیوں میں در حقیقت کوئی فرق نہ تھا، سوائے اس کے کہ انہوں نے اپنے چہرے پر اسلام کی ایک جھوٹی نقاب چڑھا رکھی تھی، جبکہ ان کے پاس یہ نقاب نہیں تھی۔ جس کے چہرے پر یہ نقاب نہ ہو اس کا خطرہ اس سے کم ہے جس نے یہ نقاب پہن رکھی ہو۔ ان کا یہ اقدام حسین ابن علی سے حاصل کیے ہوئے اسی سبق کا نتیجہ ہے کہ دشمنان
اسلام نے اپنے چہرے پر جو ماسک پہن رکھا ہے اسے نوچ ڈالا جائے۔ 9 محرم کے عصر کے واقعات۔ آج ہی کی طرح کی ایک عصر تھی کہ عبید اللہ ابن زیاد کی طرف سے کربلا میں 2 ٹوک پیغام پہنچا۔ عمر سعد ایسے افراد میں سے تھا جو خدا کو بھی چاہتے ہیں اور خرما کو بھی، دین کو بھی چاہتے ہیں اور دنیا کو بھی۔ وہ یہ بھی چاہتا تھا کہ اس سے جو وعدے کیے گئے وہ بھی پورے ہو جائیں، ملک رہ بھی اسے مل جائے اور حسین ابن علی کے خون سے بھی اس کے ہاتھ آلودہ نہ ہوں۔ وہ پے در پہ خطوط لکھ رہا تھا اور سفیر پر سفیر بھیج رہا تھا تاکہ معاملے کی کوئی ایسی صورت نکل آئے کہ جنگ بھی پیش نہ آئے اور اس کا مقصد بھی حاصل ہو جائے۔ اس نے عبید اللہ ابن زیاد کے نام جو آخری خط لکھا وہ ایک ایسا مؤثر خط تھا کہ قریبی تھا کہ عبید اللہ ابن زیاد عمر سعد کی تجویز قبول کر لیتا۔ ان میں سے ایک آدمی شمر ابن ذیل جوشن جو اس مجلس میں ایک طرف بیٹھا تھا اپنی جگہ سے اٹھا اور کہنے لگا، اے امیر، عمر سعد کی تجویز درست نہیں ہے، حسین کو نہ چھوڑو۔ اگر تو نے انہیں چھوڑ دیا اور ان کے قیام اور تحریک کا دامن پھیل گیا اور ساری دنیا اسلام کو خبر ہو گئی تو پھر وہ قوی ہو جائیں گے اور تم کمزور۔ یہ سن کر ابن زیاد کی حالت ایسی ہو گئی جیسے کوئی آدمی نیند سے جاگ اٹھتا ہے۔ کہنے لگا، یعنی آج حسین ہمارے چنگل میں ہے اور ہم نے اسے گرفتار کر لیا ہے۔ حسین اب ہمارے چنگل سے نکلنا چاہتا ہے، ایسا محال ہے۔ اسے عمر ابن سعد پر بھی غصہ آیا کہ وہ یہ کیسی تجویز دے رہا ہے۔ اس نے اس کے نام یہ خط لکھا کہ ہم نے تجھے اس لیے نہیں بھیجا کہ تو ایسی بیہودہ باتیں لکھ کر بھیجتا رہے۔ تو اگر حسین سے جنگ کے لیے تیار ہے تو میرا یہ خط جو ہی تجھے ملے فوراً جنگ شروع کر دے، اور اگر تو تیار نہیں ہو تو ایک طرف ہو جا اور لشکر کی کمان اس شخص کے سپرد کر دے جو یہ خط لے کر آ رہا ہے۔ نیز اس نے خفیہ خط شمر کو بھی دیا، کہا کہ اگر تو دیکھے کہ وہ جنگ کے لیے تیار نہیں تو خود کمان سنبھال لے اور فوراً عمر ابن سعد کی گردن اڑا کر اس کا سر میرے پاس روانہ کر دے۔ 9 محرم عصر کا وقت تھا کہ ابن زیاد کا یہ شدید اور سخت مکتوب عمر ابن سعد کے پاس پہنچا۔ اس نے اس کا مطالعہ کیا اور پریشان ہو گیا۔ اس نے شمر کی طرف دیکھا اور کہا، میرا خط مؤثر ہو سکتا تھا لیکن تو نے نہ ہونے دیا۔ شمر بولا، یہ بتا کہ اب تیرا کیا ارادہ ہے، امیر کے حکم کی اطاعت کرتا ہے یا نہیں؟ کہنے لگا، ہاں، خود اس پر عمل کروں گا۔ شمر نے کہا، میں کیا کروں؟ تو پیادہ فوج کی کمان سنبھال لے۔ اسی وقت اس نے ایک عام حکم جاری کر دیا، ہمیں ابھی اسی وقت حملہ کرنا چاہیے، حسین ابن علی کو مطلع کیے بغیر۔ غروب کا وقت قریب ہے۔ امام حسین ایک خیمے کے باہر اس حالت میں تشریف فرمائے کہ شمشیر ان کے زانوؤں پر رکھی ہے، ہاتھ شمشیر کے اوپر ہے اور سر ہاتھوں کے اوپر رکھے ہوئے خواب ہے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا لشکر کے ہموں میں گھوڑوں کی ٹاپوں اور اسلحوں کے آپس میں ٹکرانے کی آواز سن کر خیمے سے باہر آئیں۔ انہوں نے دیکھا کہ سمندر کی لہروں کی طرف ایک فوج گہرا تنگ کر رہی ہے۔ بولی، بھیا شور سن رہے ہیں؟ امام حسین نے سر اٹھایا، ایک نظر ڈالی لیکن زیادہ توجہ دیے بغیر فرمانے لگے، میں نے ابھی خواب میں اپنے نانا رسول اللہ کو دیکھا ہے۔ وہ مجھ سے فرما رہے تھے، حسین عنقریب تم مجھ سے آ ملو گے۔ بھائی ابو الفضل، فوراً جاؤ دیکھو کہ کیا نئی خبر ہے، یہ کیا چاہتے ہیں؟ ایسا تو طے نہیں پایا تھا، کیا نئی بات پیش آ گئی ہے؟ جناب ابو الفضل سپاہی حسینی کے چند سرداروں کے ہمراہ فوراً سوار ہوئے اور لشکر کے سامنے گئے۔ کہنے لگے، کیا خبر ہے؟ کیا کوئی نئی بات پیش آئی ہے؟ میرے بھائی حسین کہتے ہیں کہ اس وقت جنگ کی بات تو نہیں ہوئی۔ کیا کہتے ہو؟ وہ کہنے لگے، امیر کا حکم پہنچا ہے کہ جو ہی خط پہنچے تو یا جنگ یا تسلیم۔ جاؤ اپنے بھائی کو بتا دو، کیا وہ تیار ہے کہ اسی وقت سر تسلیم ختم کر دیں تاکہ ہم انہیں ابن زیاد کے حوالے کر دیں، اور اگر وہ اس پر آمادہ نہیں تو ہم ابھی اس وقت جنگ کریں گے۔ فرمایا، میں
تمہارا پیغام اپنے بھائی تک پہنچاتا ہوں اور ان سے جواب لیتا ہوں۔ حضرت ابی الفضل فوراً اکیلے واپس گئے۔ دوسرے اصحاب واعظ و نصیحت کرنے لگے، خطاب کرنے لگے۔ حضرت ابی الفضل نے جا کر بتایا، بھیا یہ لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ فرمایا، سر تسلیم خم کرنا تو محال ہے، کیا میں ان کے سامنے سر جھکا دوں تاکہ میری قسمت کا فیصلہ وہ کریں؟ واللہ میں ان سے جنگ کروں گا، لیکن ایک چھوٹی سی خواہش ہے، دیکھو وہ قبول کرتے ہیں یا نہیں۔ میری خواہش یہ کہ وہ کل تک صبر کر لیں، کل جنگ کریں گے۔ اس کے بعد اس التوا کی وجہ بیان کرنے کی غرض سے فرمایا، اللہ جانتا ہے کہ مجھے اس سے مناجات کرنا کتنا پسند ہے۔ میری خواہش ہے کہ آج کی رات میں اپنے اللہ کے ساتھ راز و نیاز میں بسر کروں۔ جناب ابی الفضل آئے اور فرمایا، میرے بھائی کہتے ہیں کہ میں تم سے جنگ کروں گا، سر نہیں جھکاؤں گا، لیکن میرے بھائی کی تم سے ایک خواہش ہے، وہ کہتے ہیں کہ کل تک صبر کر لو۔ ایک گروہ جو اپنے آپ کو نظم و ضبط کا بڑا پابند ظاہر کر رہا تھا کہنے لگا، امیر کے حکم کی خلاف ورزی نہیں ہو سکتی۔ امیر کا حکم ہے کہ خط ملتے ہی جنگ کا آغاز کر دو۔ اب جب کہ خط پہنچ چکا ہے، ہم اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے۔ لیکن دوسرا گروہ جو ان کی نسبت کچھ آزاد سوچ رکھتا تھا کہنے لگا، حق یہ ہے کہ ہمیں مہلت دینا چاہیے۔ وہ پہلا گروہ اصرار کر رہا تھا کہ نہیں، ہم صبر نہیں کریں گے۔ یہ گروہ زور لگا رہا تھا کہ ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ اچانک ان میں سے ایک شخص عمر ابن سعد کے سامنے آیا اور کہنے لگا، عمر ابن سعد، تیری شرم و حیا کہاں چلی گئی؟ ہم کفار اور مشرکین سے جنگ کرتے رہے ہیں، اگر انہوں نے ہم سے ایسی مہلت مانگی ہے تو ہم نے انہیں یہ مہلت دی ہے۔ اب ہمارے اپنے نبی کا بیٹا ہم سے ایک رات کی مہلت مانگ رہا ہے، تو کیا ہم اسے یہ مہلت نہ دیں؟ عمر ابن سعد نے کہا کہ اب ایک حقیقی اختلاف شروع ہو جائے گا اور ممکن ہے اس اختلاف کا نتیجہ خود اس کے خلاف ہے، لہذا کہنے لگا، ٹھیک ہے، کل